بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس پہ بات کریں گے وہ ہے قوم لوط کے اعمال بد۔ حضرت لوط علیہ السلام نے مصر سے آ کر شہر صدوم میں جب قیام کیا اور دیکھا کہ یہاں کے باشندے خدا کی نافرمانی میں اس قدر مبتلا تھے کہ دنیا کی کوئی برائی بھی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ پائی جاتی ہو۔ دنیا کی ہر قسم کی برائیوں کے علاوہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو عورتوں کی بجائے مردوں سے پورا کرتے تھے، لڑکوں سے اختلاط رکھتے۔ دنیا کی کوئی قوم بھی ایسے عمل میں ملوث نہ ہوئی تھی۔ اس قوم نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی تھی جس کا نام لواطت سے مشہور ہے۔ علانیہ یہ کام کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور یاد کرو لوط کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم کو کہا، کیا تم ایسے فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا، یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کی بجائے اپنی شہوتوں کو مردوں سے پورا کرتے ہو، بے شک تم حد سے گزرنے والے ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ باہر سے کوئی سود اگر کسی قسم کا کوئی مال لاتا تو ہر آدمی دیکھنے کے بہانے تھوڑا تھوڑا مال لے جاتا، پھر واپس نہ دیتا۔ غرض یہ ہے کہ ہر قسم کے فسق و فجوران میں موجود تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہر قسم کی نصیحت کی اور گزشتہ قوموں کے واقعات سنائے، لیکن اس پر کسی نے اثر نہ کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَہَّرُونَ۔ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ لوط اور اس کے خاندان کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ بے شک بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ یعنی تانا اور مزاح سے کہتے کہ یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، یعنی ان کو تانا دیتے، ان کو اپنی بستی سے نکال دو اور ان کو ہمارے ساتھ کیا واسطہ ہے۔ اور سورہ عنکبوت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ۔ کیا تم لڑکوں سے خواہش پوری کرتے ہو اور راہ زنی کرتے ہو۔ کذبت قوم لوط المرسلین۔ جھٹلایا قوم لوط نے پیغمبروں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے کہ تم نہیں ڈرتے، میں تمہارے لیے پیغمبر ہوں، امانت دار، بس اللہ سے ڈرو اور میری پیروی کرو، اور تم اس سے نصیحت پر میں اجرت میں نہیں لے مانگتا، میرا اجر اللہ پر ہے جو سب جہانوں کے پالنے والا ہے۔ مگر ان پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکالنے اور سنسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو انہوں نے چیلنج کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبختو، تمہارے گھروں میں میری بیٹیاں موجود ہیں، وہ خدا نے جائز طریقے سے تمہارے خواہشات کے لیے تمہاری رفیقہ حیات بنائی ہیں، اس بدفعلی اور بدعملی سے باز آ جاؤ۔ مگر انہوں نے کہا، تم بڑے پاک باز بنتے ہو تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو تمام تر کوششوں کا کچھ اثر نہ ہوا اور قوم غصے میں آ کر کہنے لگی کہ اے لوط، تو اپنی نصیحتیں ختم کر، اگر ہمارے ان اعمال سے خدا ناراض ہوتا ہے تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لا کر دکھا، تو بار بار ہمیں ڈراتا ہے۔ اگر تو اپنے قول میں سچا ہے تو پھر ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہونا چاہیے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ پس لوط کو قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے، تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے اگر تو سچا ہے۔ پس لوط کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا
ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 آدمی سامنے کھڑے ہیں۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے، اس لیے ان کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور جلدی سے ایک بچھڑا ذبح کیا اور بھون کر ان کے ٹکے بنائے اور مہمان کے آگے رکھے۔ جب انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ یہ کوئی دشمن ہے۔ دل میں کچھ پریشان ہوئے۔ جب مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اضطراب دیکھا تو ہنس کر کہا کہ گھبرائیں نہیں، ہم خدا کے فرشتے ہیں، قوم لوط کی تباہی کے لیے سدوم جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل کی رغبت کے ساتھ فرشتوں سے کہا کہ وہاں حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال ہیں، جیسا کہ ارشاد ہے قال ان فیہا لوطا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا شہر سدوم میں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم کو معلوم ہے، جیسا کہ ارشاد ہے قالوا نحن اعلم بمن فیہا۔ فرشتوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے جو اس بستی میں آباد ہیں، ہم البتہ لوط اور اس کے خاندان کو نجات دیں گے، مگر اس کی بیوی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رخصت ہو کر سدوم شہر پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان ہوئے۔ فرشتے نہایت خوبصورت اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر سخت گھبرائے کہ بدبخت قوم کے لوگ میرے ان مہمانوں کے ساتھ پتہ نہیں کیسا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی غم میں تھے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر دوڑتے آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں، جیسا کہ ارشاد ہے الیس منکم رجل رشید۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ تم کیوں اس لعنت میں گرفتار ہو اور اپنی خواہشات کی ایفا میں فطری طریقہ عمل کو چھوڑ کر اور حلال طریقے سے عورتوں کو چھوڑ کر اس بد فعلی میں لگے ہوئے ہو؟ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے افسوس سے کہا کہ آج میرے پاس طاقت ہوتی تو میں تم سے پورا مقابلہ کرتا۔ تورات میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے خاندان سمیت سدوم سے ہجرت کر کے زوغر یا زغر کی بستی میں چلے گئے جو سدوم سے قریب تھی۔ آفتاب نکلنے کے بعد جب انہوں نے سدوم کی طرف دیکھا تو وہاں ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام زغر کو بھی چھوڑ کر قریب ایک پہاڑی پر جا کر آباد ہو گئے اور امن امان سے وہاں رہنے لگے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ بعض روایت میں ہے کہ کفار نے حضرت لوط علیہ السلام کو پتھر مار کر زخمی کر دیا تھا اور دروازہ توڑ کر فرشتوں تک پہنچ گئے تھے تو ان کو خدا نے اندھا کر دیا۔ پھر انہوں نے توبہ کی تو بصارت دوبارہ لوٹ آئی، لیکن پھر انہوں نے برا ارادہ کیا تو ان کے بدن خشک ہو گئے۔ پھر انہوں نے توبہ کی اور حضرت لوط علیہ السلام نے بھی دعا کی تو پھر ٹھیک ہو گئے اور بھاگ کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور کہنے لگے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں کوئی جادوگر ہیں۔ اسی طرح وہ غفلت کی نیند میں تھے کہ صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے شہر کے نیچے سے اپنا پر لگا کر شہر کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے، پھر شہر کو الٹ دیا اور دریا سے نیچے کر دیا جیسا کہ شروع میں بیان ہو چکا ہے، اور پھر پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ آخر عذاب کا وقت آ پہنچا، ابتدا شب ہوئی تو فرشتوں کا اشارہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر شہر سدوم سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کی بیوی نے رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئے۔ آخر صبح ہوئی تو پہلے ایک ہیبت ناک چیخ ہوئی جس نے اہل سدوم کو تہہ و بالا کر دیا اور پھر آبادی کا تختہ اٹھا کر الٹ دیا گیا۔ پھر پتھروں کی بارش نے ان کا نشان تک مٹا دیا، اور وہی ہوا جو گزشتہ قوموں کے ساتھ ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے ہو چکا تھا۔ اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ جاتے وقت پیچھے کو مڑ کر کوئی نہ دیکھے، جیسا کہ فرمان ہے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور خیال کرو کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو فوراً اس کو ایک پتھر لگا اور وہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن پاک میں کہ اللہ البتہ تیری زندگی کی قسم یہ لوگ اپنی بدمستیوں میں کھو چکے ہیں، تمہاری باتیں ماننے والے نہیں،
غرض سورج نکلتے نکلتے ایک ہولناک آواز نے انہیں پا لیا، پس ہم نے وہ بستی زیر و زبر کر دی اور کنکر دار پتھروں کی ان پر بارش برسائی۔ بے شک اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو حقیقت کی پہچان رکھتے ہیں، یعنی سمجھدار لوگوں کے لیے اس قصے میں بڑی عبرت ہے۔ تو سورۃ ہود میں بھی اللہ نے فرمایا، بے شک ان لوگوں کے لیے عذاب مقرر وقت صبح کا ہے اور صبح آنے میں دیر نہیں۔ پھر جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کی تمام بلندیاں پستی میں بدل دیں، یعنی بستی کو الٹ دیا اور زمین کے برابر کر دیا اور اس پر کنکری دار پتھر لگاتار برسائے کہ تیرے پروردگار کے حضور اس غرض سے نشانی کیے ہوئے تھے، اور یہ بستی مکہ والے ظالموں سے دور نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے اپنا راز بتا دیا، جیسا کہ فرمانے ربی ہے، قالوا یا لوط ان رسل ربک لن یصلوا الیک۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ تجھے ہرگز تکلیف نہیں دیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ان پتھروں پر قدرتی طور سے ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جن کے نام کے وہ پتھر تھے جو سرخی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ پتھر ان کے شہروں پر بھی برسے اور جو لوگ دوسرے دیہاتوں وغیرہ میں گئے ہوئے تھے ان پر بھی وہیں گرے۔ ان میں سے جو جہاں تھا وہیں پتھر لگنے سے ہلاک ہوا، کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا تھا، کوئی کسی سے باتیں کر رہا تھا، وہیں آسمان سے پتھر آیا اور اسے ہلاک کرتا گیا، غرض کہ ان میں سے زمین پر کوئی نہ بچا۔ مذکور ہے کہ اس کی 4 بستیاں تھیں اور ہر بستی میں 1,00,000 آدمیوں کی آبادی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 3 بستیاں تھیں، بڑی بستی کا نام صدوم تھا، یہاں کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ اور مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے، قصص الانبیاء سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، جزاک اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔